السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک انٹرٹینمنٹ پلس ریلیجیس ایکٹ کی، قوالی۔ میں جب گیا پاکستان پچھلے سال تو میری رہائش شوکت خانم اسپتال کے قریب تھی، تو وہ جو مین جوہر روڈ ہے اس میں نے کئی ریسٹورنٹس دیکھے جن کے باہر بورڈ لگے ہوئے تھے قوالی نائٹ، یعنی قوالی بھی سنیں، کھانا بھی کھائیں اور چائے بھی پئیں۔ ہر دوسرے ریسٹورنٹ پہ یہ چیز مجھے نظر آئی۔ اچھا، جب ہم بچپن میں تھے تو یہ ہم نے خرافات جس کو قوالی کہتے ہیں یہ بڑے ہی جگہوں پہ دیکھتے تھے۔ یہ گاؤں میں اگر ہم جاتے تھے تو وہاں پہ بھی قوال آئے ہوتے تھے، وہ گا رہے ہوتے تھے، شہر میں بھی۔ اچھا، لیکن یہ کبھی مسجدوں میں نہیں ہم نے دیکھا کہ یہ قوالی، وہاں پہ نعتیں ہوتی تھی تو یہ ڈھول کے ساتھ قوال ہم نے دیکھے قوالی کرتے۔ اب اس میں ان قوالی والوں کو مزاروں پہ بھی دیکھا، یعنی قبر ہے، قبر میں آدمی سویا ہوا ہے، مرا ہوا پڑا ہے اور اس کی قبر کے اوپر قوالی ہو رہی ہے۔ یہ ہر مزار کے اوپر یہ قوالی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم فلموں کی بات کریں تو ہندوستان بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی انڈیا میں قوالیاں ہوتی تھیں۔ اب وہ قوالیاں مذہبی بھی ہوتی تھیں لیکن وہ عشقیہ بھی ہوتی تھی قوالیاں۔ تو اب سمجھنا، اب امریکہ میں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں ہیوسٹن میں کوئی قوالی نائٹ منائی جا رہی ہے جس میں کوئی قوال آئیں گے اور وہ کریں گے اور یہ ہو، اور اچھی خاصی ٹکٹیں ہیں $50 کی وغیرہ۔ اچھا، یہ قوالی کیا ہوتی ہے؟ قوالی یہ ہوتی ہے کہ ایک یا دو شخص ہارمونیم پہ کچھ ریپیٹڈلی شعر کہتے ہیں، مذہبی قوالی ہو یا عشقیہ قوالی ہو، اور پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تالیاں بجاتے ہیں، زور زور سے تالیاں پیٹتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو خیر، اب یہ قوالی کی خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ یہ ایک صوفی ٹائپ شاعر تھے بر صغیر میں بہت پہلے۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ یہ شاید معین الدین نہیں، نظام الدین اولیاء کے قریب ان کا نام تھا، امیر خسرو ان کا نام تھا، امیر خسرو۔ وہ شاعر تھے، صوفی بھی تھے۔ اب انہوں نے یہ کام شروع کیا، وہ بانی تھے اس خرافات کے۔ بانی میں کیوں کہہ رہا ہوں اور ان کا نظریہ کیا تھا قوالی شروع کرنے کا؟ انہوں نے دیکھا کہ مندروں میں جب پوجا ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ موسیقی پہ تالیاں بجاتے ہیں یا جھومتے ہیں، گاتے ہیں یا گھومتے رقص کرتے ہیں، بھجن گاتے ہیں۔ وہ مندروں میں جو گایا جاتا تھا وہ بھجن تھا، نظم تھی وہ بتوں کے بارے میں، اور اس پہ وہ تالیاں بھی پیٹتے تھے اور موسیقی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا، موسیقی کا تعلق بڑے مذاہب میں ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، چرچوں میں عبادت موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو گردوارے میں سکھ کرتے ہیں وہ بھی موسیقی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں دو مین آئٹم ہوتے ہیں، طبلہ اور ہارمونیم جس کو پیٹی کہتے ہیں۔ تو اس صاحب نے، جس کا نام امیر خسرو تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، ہندو لوگ زیادہ ہیں، تو ان کو کس طرح اٹریکٹ کریں اپنے مذہب کی طرف۔ تو اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم یہی کام کرتے ہیں لیکن بتوں کی بجائے اللہ کا نام لے لیں گے، پیغمبر کا نام لے لیں گے۔ تو اس کو انہوں نے لفظ بولا قوالی۔
تو اس خرافات کا موجد ہے امیر خسرو نامی ایک شخص، جس نے اس نیت سے یہ رسم شروع کی کہ اس سے جو ہندو لوگ ہیں وہ اٹریکٹ ہو کے آئیں گے اور ہم اپنا کلام جو ہے مذہبی سنا دیں گے۔ تو یہ مین وجہ تھی اس کی شروع کرنے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کچھ آیا ہے؟ جی آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرک لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ اسلام آنے کے پہلے کی بات ہے، اس وقت جو مشرک لوگ جو کعبے کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا، تو ایک تو وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ننگے ہو کے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کپڑوں میں بھی علائش ہے، اور دوسرا وہ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو عبادت میں اپنی میری یا بتوں کی عبادت میں یہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے تالیاں بجانے کو مذہبی ریچول میں اور سیٹیاں بجانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اس کی سزا کا حکم دیا ہے کہ جو تالیاں پیٹتے ہیں یا سیٹیاں بجاتے ہیں، باقاعدہ قرآن پاک میں الفاظ ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خرافات کا دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔